فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. المرء مع من احبا, کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا. تو بتاؤ میلاد محبت میں منائی جاتی ہے کہ نفرت میں منائی جاتی ہے؟ تو یہ میلاد نبی جو ہے محبت رسول میں منائی جا رہی, یہ اشارہ ہے محبت کی طرف. اور آقا فرما رہے ہیں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا. تو یہ نشانی محبت ہے. جو دنیا میں محبت رسول میں میلاد مصطفیٰ کرے گا, اگر اس کی محبت واقعی سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں نصیب ہو. حضور کی میلاد یہ. تو آئیے اب ذرا وہ میلاد کیا ہے اس پر ایک دو بات. یہ تو میں نے پڑھ دیا, اسی لیے کل میلاد کا دن ہے. کاروبار بند رکھیے گا اور خوب دھوم دھام سے کل میلاد. کل 12 ربیع الاول ہے, کل ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے. عیدوں کی عید کل ہی ہے. دھوم دھام سے مناؤ, کل مناؤ. نعتوں کی محفل سجاؤ, قرآن خوانی کرو, پرچم لگاؤ, جھنڈا لگاؤ. آپ کا گھر سونا سونا نہیں رہنا چاہیے. یہ للے چوک بڑا سجتا تھا, پتہ نہیں یہ کیوں سونا آج ہے. کل سجائیں گے, ٹھیک ہے, اللہ کرے. لیکن یاد رکھیے کون کب آئے گا یہ پتہ نہیں. لیکن میلاد النبی تو تاریخ پر ہی ہے نا. شب میلاد تو آج ہی, چراغاں میں آج ہی کرنا ہے. کل بھی کر لیں, پرسوں بھی کر لیں, اچھی بات ہے. لیکن مین شب آج ہے. کم سے کم گھروں کا لائٹ جلا کے رکھو, پرچم لگاؤ. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کچھ علامتیں ہوتی ہیں محبت کی. ہر سال کہتا ہوں لوگوں سے, 100 لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا پچھلے سال آیا تھا تو کیا بیان کیا تھا؟ تو وہاں کے علماء اور منتظمین نے کہا ایسے, وہ حضرت بھول گئے. میں کہا اس کا مطلب جب تم بھول گئے تو پبلک بھی بھول گئی ہوگی. پھر چلو پھر کچھ بھی جو بیان کرنا چاہیں گے کر دیں گے, ٹھیک ہے. بیٹھ جائے, کس کا بچہ ہے؟ بیٹھ جائے. حضور کو بچوں سے بڑی محبت تھی. بھائی کوئی ضروری ہماری بچے اسٹیج پر آ کے بیٹھے ہیں, جو بھی حضور کی امتی کا بچہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. بچوں سے حضور کو پیار بہت تھا. ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں, مستی مت کرنا بیٹا, ہاں چین سے بیٹھ. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. حضور سب سے محبت کرتے تھے, بچوں سے زیادہ. مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے, کہتے تھے حضور ہمارے گھر چلیے نا, کھانا کھا لیجئے. اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تھی تو حضور ان بچوں کے کہنے پہ چلے جاتے. حضور علیہ السلام محلے کے بچوں کو, صحابہ کے بچوں کو خاص وقت عطا کرتے, اور باغ میں حضور بیٹھ جاتے تھے اور بچے سب دوڑ لگاتے تھے, ریس لگاتے تھے, اور سب دوڑتے ہوئے آتے تھے. کوئی سینے پہ گرتا, کوئی پیٹ پہ گرتا, کوئی کہاں گرتا, کوئی. حضور مسکراتے تھے. آج لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے, پڑوسیوں کے بچوں سے کیا کریں. بہرحال دین بھول گئے لوگ, دین اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے یار, دوسروں کے بچوں سے کیا پیار کریں. یہ حال ہے آج. باپ سے بھی پیار قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دوستوں سے پیار کریں گے, باپ سے پیار نہیں کریں گے. یہ آج وقت آ گیا. باپ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ رات کے 3-3 بجے تک ہوٹل کی کرسیاں توڑتے بیٹھے رہتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھو اچھی بات ہے, لیکن باپ وہ ہے جس کو پیار سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو چلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج شب میلاد, اصل شب میلاد آج ہے. آج اہتمام کیجئے, رات بھر جگی. ہم نے تو پروگرام رکھا ہے جو ہر سال اپنا رہتا ہے, رات 12 بجے سے لے کے صبح صادق تک. یہ ہزاروں شب قدر سے افضل رات ہے آج. یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا, بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا. نشر الطب کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی رات 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. یاد رکھیے, بڑی برکت ہے اس کی, بہت برکت ہے اس رات کی. اور بزرگوں نے, شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب شب میلاد آتی ہے تو میں محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہوں اور حضور پر سلام پڑھتا ہوں, وہ ایک کیف و سرور پاتا ہوں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے کسی عمل پر مجھے اعتماد نہیں ہے, لیکن جب میں میلاد پڑھتا ہوں تو کھڑے ہو کر آخری میں سلام پڑھتا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی بھی عمل رد ہو سکتا ہے, میلاد مصطفیٰ والا عمل رد نہیں ہو سکتا. اسی کے صدقے اللہ مجھے نجات عطا فرمائے. شیخ محقق شیخ جسے شیخ محقق کہتے ہیں, محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, وہ فرماتے ہیں. تو کچھ
عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کاروبار بھی ہمارے بند رہنے چاہیے. کل میلاد ہے، 12 تاریخ کل ہے. کل بھی کاروبار بند رکھیے، نعتوں کی محفل سجائیے، مسجدوں میں قرآن خوانی کیجئے، ذکر رسول کیجئے. گھروں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کل محلے میں نعتوں کی محفل سجانے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے. مسجدوں کے اندر قرآن خوانی کرنے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے. تو کل ہم جو کر سکتے ہیں، کل ہم جو شریعت کی حدود میں رہ کے کر سکتے ہیں تو اس کام کو کر لیں. اور جس کے کرنے پر دن کی تبدیلی ہے پھر اس میں آپ کی اپنی طبیعت ہے. لیکن جو کر سکتے ہیں صدقہ کل کریں، مٹھائی تقسیم کریں، غریبوں میں کپڑے تقسیم کریں اور شال تقسیم کریں، یتیموں پر شفقت کریں، بیواؤں کا سہارا بنیں. یعنی جو نیک کام کر سکتے ہیں کل کی تاریخ میں سب کریں. یہ آپ کر لیں. باقی پھر جو بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن جو کل کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. کاروبار ہی بند رکھنا ہے آپ کو. سجاوٹ بھی ہو سکتا ہے تو گھر جا کے کریں، بلب لگائیں، جھنڈے لہرائیں. یہ جھنڈے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے جبریل لے کر کے آئے. سرور القلوب میں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے بھی لکھا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، ابن الجوزی نے بھی لکھا، ابن حجر نے بھی لکھا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک حضرت آمینہ کے گھر پہ لگایا، ایک کعبہ کی چھت پہ لگایا اور ایک بیت المقدس پہ لگایا. اور ایک روایت ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا. تو میں یہاں پر آ کر کے گویا کہ یہاں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، آمینہ سیدہ کے گھر پہ لگایا، اشارہ مل گیا کہ گھروں پہ جھنڈا لگانا چاہیے. جبریل نے لگایا علیہ السلام. اب اس کی روایت جو حدیث کی سند اس میں جو ہے اس پر علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن ضعیف احادیث جو ہے وہ اعمال کی فضیلت بیان کرنے میں معتبر اور مستند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، اعمال کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں. تو سیدہ آمینہ کے گھر پہ لگایا مطلب گھروں پہ جھنڈا لگا سکتے ہیں. کعبے پہ لگایا مطلب آمد رسول پر مسجد پہ بھی جھنڈا لگا سکتے ہیں. اور بیت المقدس پہ لگایا، وہاں انبیاء کے مزارات تھے، پتہ چلا کہ مزارات پہ بھی جھنڈے لگا سکتے. دوسری روایت ہے مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، کعبے پہ لگایا. تو مشرق و مغرب میں کیوں لگایا؟ کیونکہ حکومتوں کا یہ دستور ہے، دستور کہ جس کی حکومت جہاں سے جہاں تک ہوتی ہے سرحد پہ جھنڈے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان کا جھنڈا اس سرحد پر بھی لہرتا ہے، اس سرحد پر بھی لہرتا ہے، اور جہاں تک جھنڈا لہرتا ہے لوگوں کو پتہ ہے یہاں تک ہندوستان کی سرحد ہے. تو گویا کہ مشرق میں بھی جھنڈا لگ گیا، مغرب میں بھی لگ گیا، کعبے کی چھت پہ بھی لگ گیا. جبریل بتا رہے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے اسے آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور اب کعبے پر بتوں کی حکومت نہیں چلے گی، کعبے پر رب کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے، رب کعبہ کے محبوب، رب کعبہ کے حبیب محمد الرسول اللہ. اب ان کی حکومت چلے گی اور وہ پاک کر دیں گے کعبہ کو، اور کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی نجاستوں سے ختم کر دیں گے. بتوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی. پرچم لہرائیے، روشنی کیجئے، چراغاں کیجئے، اس کی برکتیں آپ کو سال بھر تک ملے گی. کاروبار بند رکھیے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، کاروبار 1 سال ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا محرم شریف میں نہیں بند کرنا، عاشورہ کو نہیں بند کرنا. تو لوگوں کو علماء کہتے رہے ایسا مت کرو، بند کیے نہیں کیا. کچھ لوگوں نے سال بھر تک پریشان تھے، پھر لوگوں ٹھکانے پر آ گئے. یاد رکھنا اللہ والوں کے معاملے میں رکاوٹ مت بنو. ایک دن بند کرنے سے کون سا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ باپ مرتا ہے تو بند کر ہی دیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہوتی تو بند کر ہی دیتے ہیں. تو جب باپ کی موت پہ بیٹے کی شادی بھی بند کر سکتے ہو تو حضور علیہ السلام کے نام پہ بھی بند کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کریم آقا اتنا عطا کریں گے کہ رہتی دنیا تک کے سلسلہ چلتا رہے گا. وہ تو ایسے ہیں، میرے امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور وہاں کیا جود و کرم ہے. شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو میلاد کی بات چل رہی
گئی تھی میلاد کی شب کی اہمیت ہم نے آپ کو بتا دی. ایک بات میلاد کے حوالے سے سن لیں, میں اپنی بات پوری کرتا ہوں, ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. حضور علیہ السلام کی جو میلاد ہوئی نا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ میلاد ہونے سے پہلے بھی میلاد نبی بیان ہوا. حضرت آدم نے بیان کیا, حضرت شیس نے بیان کیا, حضرت نوح نے بیان کیا, حضرت ادریس نے بیان کیا, حضرت ابراہیم نے بیان کیا علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیان کیا. اسی طرح کے انبیاء کرام بیان کرتے رہے. اگر وہ ٹائم ہوتا تو آپ کے سامنے وہ باتیں آتی, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, ہر دور میں انبیاء نے بیان کیا. حضرت آدم نے جو بیان کیا اس کو سن لیں. میلاد جو بیان ہے, میلاد وہی حضور کے آنے کا ذکر کرنا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیں. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ میری پیٹھ کی طرف تکتے تھے. میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ یہ میری پیٹھ تکتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا, آدم تمہاری پشت میں نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کے مولا اس کو میری پیشانی میں کر دے, پیشانی میں ہو گیا. تو فرشتے پیشانی تکتے تھے. تو عرض کی مولا یہ تکتے, میں نہیں تکتا, تو کبھی یہ نور جو ہے وہ میری انگوٹھوں میں کر دے تاکہ میں بھی تو دیکھوں نا. تو اللہ پاک نے اس نور کی تجلی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں فرمائی. تو آپ نے جب نور محمدی دیکھا انگوٹھوں میں تو فرط محبت سے اس کو چوم لیا. یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی اپنی کتابوں میں. مفہوم وہی ہے, الفاظ الگ ہو سکتے ہیں. اسی سے ہم لوگ انگوٹھا چومنے کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. نام محمد آنے پر انگوٹھا چومنے کا ثبوت بھی اس پہ پیش کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں. کہ یہ انگوٹھا چومنا فرض و واجب نہیں ہے, یہ محبت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ پھر یہاں پر ایک بات آتی کو, اعتراض اگر بندہ سیکھنے کے لیے کرے تو اچھی بات تاکہ اس کا علم بڑھے, لیکن اگر کوئی عداوت میں دشمنی میں کرے تو نقصان. تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی وہ حضرت آدم نے تو چوما تو ان کو تو نور نظر آ گیا ہے نا, اور تم کو کون سا نور نظر آتا ہے, یہ بات. تو پھر یہاں پر کوئی عاشق یہ کہے گا کہ آپ جب حج پہ جاتے ہو تو شیطان کو کنکری کیوں مارتے ہو؟ تو کہا کہ وہ تو حضرت آدم کی سنت, حضرت ابراہیم کی سنت ہے. تو کہا حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں اور ہم مارتے بھی ہیں, ہم مانتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں, لیکن کیوں مارتے ہو؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے مارا. تو کیوں مارا؟ ان کو بہکانے آیا تھا اس لیے مارا. ان کو دکھا بہکانے, تو تمہیں بھی بہکانے آتا ہے, تمہیں بھی دکھتا ہے. نہیں مجھے نہیں دکھتا, دکھا, کبھی دکھے تو ہمیں بھی بتانا, ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ جس نے اتنے سب کا ستیہ ناش کیا ذرا اس سے ہم بھی دیکھیں, ہم بھی کبھی پائیں نا اسے تو اچھی ٹھکائی کریں کہ اگر تو نہ ہوتا تو اتنے فرقے کیوں بنتے, اس کی اچھی پٹائی کرتے. تو نہیں بگاڑا, سیاستدانوں کو بھی بگاڑا, ریاستدانوں کو بھی بگاڑا, مولویوں کو بھی بگاڑا, استادوں کو بھی بگاڑا, سب کو تو نے بگاڑا, اسی کی اچھی پٹائی کر ڈالے. لیکن دکھے گا نہیں, دکھتا نہیں ہے. دکھتا کسی کو دکھاؤ تو مجھے بتاؤ نا بھائی, میرے محلے کے لوگ آپ لوگ, وہ وہاں میرا گھر ادھر سامنے دکھتا ہے, میں دور سے نہیں آیا ہوں کہ بھاگ جاؤں گا یہاں سے. بولو بھائی اپنے ہو نا, میں آپ کا ہوں, آپ میرے ہیں, دکھا تو بتا دو نا, کسی کو دکھا. میں بھی دوسری جگہ تقریروں میں جا کے کہوں گا میرے محلے میں ایسے مہان لوگ رہتے ہیں کہ جو شیطان کو دیکھ لیتے. دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا نا, نہیں. چلے محلے کے نہیں ہے, باہر محلے سے بھی کچھ سننے آئے, نہیں دیکھا. اگر آپ کو شیطان دکھتا نہیں, اس وقت آپ کوئی قربانی کے لیے, بچے کی قربانی کے لیے جا نہیں رہے, نہ دکھ رہا ہے, پھر بھی آپ مار رہے ہیں. وہاں ہے, موجود ہے, وہ شیطان ہے, ابھی موجود ہے شیطان, وہاں موجود ہے, نہیں ہے, کیوں مار رہے ہو؟ تو کہاں دکھے نہ دکھے, بس نبی نے مارا, دکھے نہ دکھے تو ہم بھی مارتے ہیں, چونکہ ادائے ابراہیم کو ادا کر لیں. بس یہی بات ہے, دکھے نہ دکھے ہم بھی ادائے آدم کو ادا کر لیں.
وقت بھی آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے، شہد نایاب وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ نشانی ہے محبت کی۔ تو بہرحال تو حضور علیہ السلام کی میلاد سب نے بیان، حضرت آدم علیہ السلام نے چوما، پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے کہا، شیس یہ جو مجھے عزت مرتبے مقام ملے اس کی وجہ سے ملے جو نور مصطفیٰ نور محمدی اللہ نے میری پیشانی میں رکھا، انہی کے صدقے اللہ نے مجھے وجود عطا کیا، اب یہ نور تیری پیشانی میں منتقل ہوا ہے میرے بیٹے، اس کی تعظیم کرنا، احترام کرنا اور اس کو اس شکم میں منتقل کرنا جو اس کا حقدار ہو، جو اس کا مستحق و حقدار ہو، اس کے شکم میں منتقل کرنا۔ حضرت شیس سے کہا جب دنیا سے جانے لگنا تو اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا کہ یہ نور محمدی اور یہ نور والا کیا ہے۔ پھر انبیاء کرام بیان کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی جب کعبہ بنایا تو کعبۃ اللہ شریف بناتے جب کام پورا ہو گیا تو اللہ سے عرض کیا، مولا میں نے اتنا بڑا کام کیا تیری رضا کے لیے، آج میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو آخری نبی کو تو جلوگر کرے گا اس کا تو مجھے دادا بنا دے، میری نسل میں ان کو پیدا کر۔ جیسے ہی نام محمد زبان پہ آیا، جس پتھر پہ کھڑے تھے وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اپنے آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو اس نے اپنے سینے پہ لے لیا۔ آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ کے سامنے رکھا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذکر کیا، ایسے وہ آتا رہا۔ پھر وہ نور محمدی آیا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں۔ کوئی بتا سکتا ہے عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے؟ پورے مجمع میں پتہ ہے کسی کو؟ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے؟ اچھا صرف ہاتھ اٹھا کے بتا دے کسی کو پتا ہو، ہاتھ اٹھا دے صرف، شرمائے نہیں۔ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کیا ہے۔ تھوڑا سا اور وہ کرتے، اس سے پتا چلا کہ ہمارے نوجوانوں میں کچھ جوانوں میں شوق ہے۔ ان کا نام تھا شیبۃ الحمد، اصل نام ان کا نام شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد ان کا نام تو شیبہ رکھا گیا تھا، لیکن شیبۃ الحمد ان کا نام اس لیے پڑ گیا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے نور محمدی جو ان کی پیشانی میں تھا کہ جو دیکھتا تھا ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، تو ان کو کہا جاتا تھا شیبۃ الحمد۔ اس سے نوجوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں، آپ کو ہیرو، ہیروئن، اداکار، اداکارہ سب کے حسب نسب پتہ ہے، حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سیکھیے، اس پہ بھی دلچسپی لیجئے، سیرت کو پڑھیے۔ اللہ پاک اس جوان کو جزائے خیر دے، برکت دے۔ لیکن پھر کہتا ہوں شیبۃ الحمد نام تھا، بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، اور حسن و جمال ہونے کی وجہ سے ان کو یعنی کہ خاندان کا قمر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیبۃ الحمد کو پورے خاندان کا چاند بھی کہا جاتا ہے، قمر قریش ان کو کہا جاتا تھا، قمر مکہ بھی کہا گیا، قمر بطحا بھی کہا گیا حضرت عبد المطلب کو۔ اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کے دروازے پہ جو آ جاتا اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کو اپنا سردار بھی مانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور محمدی رہا اور بہت برکتیں لٹائی اور بہت آپ کی شان اور عظمت بلند ہوئی۔ اس میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے ٹھیک 55 دن پہلے، 50 سے 55 دن پہلے، یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ آیا اور اس نے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کا پلان بنایا۔ منا اور مزدلفہ کے درمیان اس نے اپنی فوج روکی اور اس کے بعد ہاتھی لے کر آیا۔ مکے والوں نے آج سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھی دیکھا تو وہ ڈر گئے اور وہ کہتے تھے او یہ تو 5 ٹانگ والا جانور ہے،
4 टांग इसके जमीन पे और 5वां टांग उसकी इधर उधर घूमती रहती है। यानी वो सोंड को भी टांग समझते थे, पैर समझते थे। यानी ये हाल था। अरब में हाथी नहीं होता उस दौर में, चूंकि वो दौर जो है वो इंटरनेट का दौर नहीं था। आजकल तो जो मुल्क में नहीं होता वो भी सब लोग देख लेते हैं, तो उस दौर में ये था। और फिर अबरहा के पास हाथियों में एक हाथी था, सफेद हाथी। हाथियों में एक हाथी था, एक किस्सा नहीं है, ये सीरत का बाब है। हाथियों में एक हाथी था, उसका वो सफेद हाथी, और उस हाथी का नाम अबरहा ने महमूद रखा था। वो महमूद नाम का हाथी था, और अबरहा का बड़ा वो मुसख्खर किया हुआ था। अबरहा उसके बारे उससे दुश्मनों को बहुत ज्यादा चीर फाड़ देता, मार डालता, बड़े मामलात करता। तो अबरहा ने क्या किया, छेड़छाड़ की, कुरैश की बकरियां, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बकरियां ले ली। एक बात कुछ लोग ये करते हैं कि हुजूर का खानदान बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, ये सब बात लोग करते हैं। लेकिन मैं तालिब इल्म हूं, मुहक्किक नहीं हूं। सीरत में जहां तक हमने पढ़ा, कोशिश की है बुजुर्गों की सोबत में कुछ सीखने की। पता नहीं हुजूर के खानदान के बारे में लोगों को उड़ाने में क्या मजा आता है। वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े गरीब लोग थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह किया सैयदा आमिना के साथ, तवज्जो है आपकी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला का निकाह जब हजरत आमिना के साथ किया, तो वलीमा जो किया ना, वो 100 ऊंट, 100 बकरियां। आप अंदाजा फरमाएं, आपके बड़े बड़े कारखानेदार और साइजिंगदारों के यहां भी 100 ऊंट जुबा नहीं होते। हुजूर के दादा ने हुजूर के अब्बा जान के वलीमा के मौके पे इतना एहतमाम फरमाया। 100 ऊंट किसको कहते हैं, 100 बकरियां किसको कहते हैं, 100 भेड़े किसको कहते हैं। अंदाजा फरमाएं, मालदार घराना था, वो बड़ा माल था। और हुजूर अलैहिस्सलाम के परदादा को तो हाशिम कहते हैं। हाशिम का मतलब क्या होता है, हाशिम भी उनका नाम नहीं है, क्योंकि जब लोग कहत में मुब्तला हुए तो आप जब वो ऊंट के गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े डुबो डुबो कर और उसको चूर कर, चूरना समझते हैं, चूर कर सरीद बनाकर वो भूखे लोगों को खिलाते थे। तो रोटी के टुकड़े करने वाले को हाशिम कहते हैं। तो रोटी के टुकड़े कर करके लोगों को खिलाने की वजह से लोग उनको हाशिम कहते थे। यानी ये वो है जो रोटी के टुकड़ों पर लोगों को पालता है। ये हजरत हाशिम की शान है, इसीलिए उनकी आल को बनु हाशिम कहते हैं। ये पूरा खानदान बेनियाज रहा है। काबे के मुतवल्ली ये लोग थे, हुजूर के खानदान के लोग। जमजम पिलाने वाले लोग थे, हुजूर के खानदान के लोग। हाजियों को की खिदमत करने वाले हुजूर के खानदान के लोग। अबू जहल को यही तो तकलीफ थी कि इकरमा ने पूछा, अब्बा ये जो छुप छुप कर तुम मोहम्मद से कुरान सुनते हो, ये सही है कि गलत है? तो अबू जहल ने कहा, बेटा वो सही है। तो फिर जब सही है तो कबूल क्यों नहीं कर लेते? कहा, मुतवल्ली तो वो है, सकाया तो उनके पास है, वकाया तो उनके पास है, ये तो उनके पास है, वो तो उनके पास है, सभी तो उनके पास है। कलमा पढ़ेंगे तो गुलाम बनना पड़ेगा, ये भी उनके पास, सरदारी भी चली जाएगी, इसलिए कलमा नहीं पढ़ते। ये हाल था हुजूर का खानदान हमेशा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम तो कह चुके, कहते हैं कि मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शिमाल देखा, जुनूब देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। हर दौर में हुजूर का जो खानदान रहा है वो हमेशा इनफिरादी शान से रहा है, हमेशा देखो हुजूर के खानदान का मतलब क्या, आदम के सब बेटे। हुजूर के खानदान का मतलब जिसकी पेशानी में नूर है वो खानदान रसूल है। शीश अलग शान के थे, तवज्जो है। आदम के सारे बेटे बेटी के साथ पैदा हुए, जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मद था वो बगैर बेटी के साथ पैदा हुए। हजरत शीश की कोई लड़की साथ नहीं लाए, वरना एक लड़का एक लड़की पैदा होती थी। जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मद था, कुदरत को गवारा ना हुआ उसके साथ कोई जुड़वा बन करके पैदा हो, अल्लाह ने उसको भी बेमिसल बेमिसाल बनाया। जब शीश नूर मोहम्मदी लेकर आए तो यूं बेमिसलियत है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेमिसलियत का आलम क्या हो। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था, फिर हजरत नूह बेमिसल बेमिसाल उनकी पेशानी में गया। हजरत इस्माइल ज़बा किए जा रहे, छुरी नहीं चल रही है, जन्नत से फिदिया आ रहा है, यानी खानदान हमेशा बेमिसल बेमिसाल रहा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बकरियां बड़ी थी, छेड़छाड़ के लिए अबरहा वो उठा ले गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब
نے سوچا کیا کروں. تو آپ کوہ صبیر پر چڑھے. کوہ صبیر یہ کہاں ہے؟ یہ منی کے میدان میں ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ صبیر کے، اس پہ چڑھے. وہاں سے کعبہ دکھتا تھا. تو کعبے کو دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اپنی پیشانی سے نور نکلا اور اس نے کعبے کو ڈھانپ لیا. یعنی وہ نور محمدی صدف گوہر آمنہ میں جا چکا تھا، پھر بھی اس کی رانائیاں تھی کہ وہ نور نکلا، اور نور نکل کر کے حضرت عبد المطلب کہتے کعبے کو ڈھانپ لیا. حضرت عبد المطلب آئے اور فرمایا جس کے صدقے کعبہ بنا ہے وہی کعبے کا محافظ ہے، بے فکر ہو جاؤ. کیونکہ وہ نور جس کی برکتیں میں بچپنے سے دیکھتا تھا، اس نور کو میں نے کعبے پہ چمکتے دیکھا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور آپ پھر گئے اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑیں لینے کے لیے، اپنے جانور اور مویشی لینے کے لیے ابرہا کے پاس. تو اس کے خیمے کے پاس محمود کھڑا تھا. محمود یعنی محمود ہاتھی. ٹھیک، اس نے اپنے ہاتھی کا نام محمود رکھا تھا. تو محمود ہاتھی کھڑا تھا اور بڑا خطرناک تھا. ابرہا بیٹھا ہے خیمے میں، عبد المطلب آ رہے ہیں. تو جیسے ہی محمود ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو آتے دیکھا تو ان کے سامنے وہ سرنڈر ہو کر سجدے میں چلا گیا. ابرہا نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہے کہ میرا ہاتھی اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو تھوڑا وہ پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب گئے تو کہا میں کعبے کا متولی ہوں، تو میرے جانور لے کر آیا ہے، جانور واپس کر. تو اس نے کہا ارے آپ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے بارے میں آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے، اپنے جانوروں کی آپ کو فکر ہے. فرمایا جانور میرے ہیں، میں بچانے آ گیا، کعبہ جس کا ہے وہ خود ہی بچا لے گا. اتنا یقین تھا حضور کے دادا. اچھا یہ بھی سن لے، پھر کعبے پہ اس وقت تو کون رکھا ہوا تھا؟ لات، حبل، عزا، منات، ہے نا، 360 رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت عبد المطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ حبل کعبے کو بچائے گا، لات کعبے کو بچائے گا، منات کعبے کو بچائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ جو کعبے کا رب ہے، رب کعبہ ہے، وہ بچائے گا. وہ پتا چلا حضور کے دادا لات و حبل کو نہیں مانتے تھے، حضور کے دادا جان تو اللہ کو مانتے. یعنی حضور کے خاندان میں جو آبا و اجداد تھے وہ کوئی مشرک نہیں ہوا، کوئی کافر نہیں ہوا، ایمان برابر جو ہے وہ ان کے اندر رہا، ہر دور میں ایمان والے رہے. تو کہاں میرے جانور واپس کر دے، اللہ بچائے گا کعبے کو، کعبے کا رب خود ہی کعبے کو بچائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ لے کر آئے. پھر بہت لمبی داستان ہے، اب میں اس کو یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ 12 بجے محفل شروع ہوگی. اور اگر آج مجھے وقت ملا، چونکہ حضور کی ولادت کا جو ٹائم رہتا ہے صبح صادق کا، تو اس وقت میرا بیان یہ لوگ کرواتے ہیں. اگر آج مجھے وقت ملا تو ہم انشاءاللہ حضور کی ولادت کی شان سے ہوئی اور جن سے حضور پیدا ہوئے. ابھی تو حضرت عبد المطلب کا ذکر آپ نے سنا، وہ بھی مختصر. حضور کی امی ابا کا ذکر بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ حضور کی ولادت کا ذکر بھی کریں گے. آپ سنیں گے اس کو، اس کی برکتیں آپ نے سن لیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے حضور کی شان کیا ہے. اگر وقت ملا تو اس پہ گفتگو ہوگی. 12 بجے وہ محفل شروع ہونی ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ ابرہا کو آپ نے سمجھایا بھی، دیکھیے کام مت کر، نقصان اٹھائے گا. لیکن اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، طاقت پہ غرور تھا کہ میں کعبے کو توڑ دوں گا اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تو مگر پھر وہ لے کر کے چڑھا. اچھا ایک بات آپ سوچیں، غور کرنا کہ ابرہا جب لشکر لے کر کے آیا تو ابرہا کے فوجی جس ہاتھی پر تھے تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا ان کو ختم کرنے کے لیے. پیروں میں پتھر تھے، چونچ میں پتھر تھا، تو جس پر بھی پتھر پڑتا وہ سر کو پھاڑتے ہوئے نیچے آتا اور 2 ٹکڑے کر دیتا، مار ڈالتا. ہاتھی بھی مرتے اور ہاتھی پلٹ کے بھاگتے. مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ سارے ہاتھی والے ہاتھی سمیت مر گئے مگر ابرہا مرا. ابرہا کا ہاتھی نہیں مرا. ابرہا مرا، ابرہا کا ہاتھی محمود پورے ہاتھیوں میں صرف محمود بچا رہا. وہ جو اس کا تھا نا ہاتھی، سفید ہاتھی محمود،
محمود بچارا سب ہاتھی مر گئے، پورا لشکر تباہ ہو گیا. تو بزرگان دین فرماتے محمود کے اوپر تو ابرہہ بیٹھا تھا، پھر ابرہہ ہلاک ہوا، محمود کیوں ہلاک نہیں ہوا؟ تو بزرگان دین فرماتے چونکہ محمود نے حضور کے دادا کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیا تھا تو عذاب آیا، مگر محمود کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ وہاں جھکا تھا جہاں نور محمدی تھا. جو حضور کے دادا کے آگے سر جھکا دے، اتنے بڑے عذاب کے ماحول میں بھی اللہ اس کو بچا لیتا ہے. ارے جو پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کر لے، وہ عذاب قبر میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے؟ محشر کے عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہاں بھی اس کے وارے نیارے ہیں اور وہاں بھی اس کے وارے نیارے ہوں گے. اور کہنے والا کہتا ہے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں. فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. امید ہے آپ اپنے گھروں میں آج چراغاں کریں، کل گھروں میں جو آپ لوگ فاتحہ نیاز جو کچھ بھی کرتے رہیں، اس کی برکت ملے گی. بات ختم ہوئی، آخری بات یاد آگے عرض کرتا ہوں. حضور کو جو پیش کرو گے، حضور کو جو پیش کرو گے اس کا اظہار وہاں ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو شاہ عبدالعزیز کے ابا ہیں اور شاہ عبدالرحیم کے بیٹے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب میلاد النبی آتا تھا تو میرے ابا ہر سال حضور کی نیاز دلاتے. کچھ لوگ اس کا مذاق، آج کل کے چھوکرے لوگ ہر چیز کا مذاق، وہ اپنے باپ دادا کا مذاق اڑاتے ہیں تو کس کا مذاق نہ اڑائیں گے؟ تو آج لوگ اس کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. میں حوالہ پڑھ رہا ہوں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا ہر سال جو ہے وہ میلاد شریف پر فاتحہ کرتے تھے، نیاز دلاتے. ایک دن کچھ نہیں تھا گھر میں، بہت پریشان ہوئے کہ ہر سال حضور کی نیاز دلاتا ہوں، کچھ ہے نہیں، آج کیا کروں؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے ابا شاہ عبدالرحیم نے سوکھے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھی. شاہ عبدالرحیم نے اسی پہ فاتحہ پڑھی. شاہ ولی اللہ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ شاہ ولی اللہ کو سب مانتے. تو اسی فاتحہ پڑھی اور رونے لگے کہ اس سال میں حضور کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کر سکا، کوئی خاص انتظام نہ کر سکا. چنے سوکھے ہوئے ہیں، وہ جو بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں اسی کو سوکھے چنے کہتے ہیں. سوکھے ہوئے چنے پہ فاتحہ کر دی. روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا، آقا علیہ السلام کا جلوہ. جب حضور کا دیدار کیا تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہی بھونے ہوئے چنے سامنے رکھے اور حضور مسکرا کے کہتے ہیں لو عبدالرحیم نے بہت محبت سے بھیجا ہے. اس لیے گھروں میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کرو تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد النبی یوں ہی مناتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ.